اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا جی، آج ہمارے دو پیریڈ ہیں، دو کلاسیں ہوں گی، دو درس ہوں گے۔ پہلا کون سا ہے جی؟ یہ علم نحو کا، تو یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نحو میر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ مصنف وہ ہیں تصنیف لطیف یا تصنیف لطیف فارسی میں جنہوں نے لکھی ہے یہ تصنیف، ان کا نام ہے میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو علماء جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو وہ سارا نام لینے کے بجائے صرف کہہ دیتے ہیں علامہ جرجانی نے یہ لکھا ہے۔ علامہ جرجانی کہا جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پورا نام استعمال ہوگا۔ اور تحقیق و تشریح جو ہے وہ غلام دستگیر چشتی صاحب جو ہیں سیالکوٹ کے ہیں اور مشہور واعظ بھی ہیں۔ تو واعظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہیں، تبھی تو انہوں نے کتاب کی تشریح کر لیا نا۔ واعظ تو صرف واعظ کرتے ہیں، یہ واعظ بھی کرتے ہیں اور ساتھ انہوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ اچھا جی، اس دن ہم پہنچے تھے، سبق ہمارا تھا 10، صفحہ نمبر 10 ہے جی، صفحہ نمبر 10، اور مرکب بنائی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے نا؟ مرکب بنائی۔ آج ہم پڑھیں گے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف یہ کیا بلا ہے، اس کی تعریف۔ تو مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے، یہ سارے غیر مفید کی جو ہے نا قسمیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مرکب غیر مفید کی قسمیں یہ چل رہی ہیں۔ مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیں۔ دو اسموں کو ایک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک لفظ میں دونوں اسم اکٹھے ہو جائیں۔ ویسے تو زید عالم یہ بھی دونوں اسم ہے نا، لیکن یہ دونوں جدا جدا ہیں۔ زید اپنی جگہ پہ اسم ہے اور عالم اپنی جگہ پہ اسم ہے، ہیں دونوں یہ ایک ہی۔ ہیلو، اپنی کتاب کی طرف دیکھو بیٹا، جو آئے گا اسے آپ دیکھتے رہو گے۔ تو جب آپ سبق کی طرف توجہ دیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ مرکب منع صرف کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ دو اسموں کو ایک کر دیا جائے، یعنی ایک لفظ میں ایک کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ میں ایک کر دیا جائے اور دوسرا اسم اپنے پہلو میں حرف لیے ہوئے نہ ہو۔ اب آپ تھوڑا سا آپ اوپر چلے جائیں۔ مرکب بنائی جب ہم پڑھیں گے نا، مرکب بنائی جو اس دن ہم نے پڑھی تھی، اس کو پڑھو تو یہ تھوڑا سا آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا جائے۔ یہاں تک تو دونوں برابر آ گئے نا، نیچے والا بھی یہی کہہ رہا ہے، اوپر والا بھی یہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا اسم اپنے پہلو میں کوئی حرف لیے ہوئے ہو۔ یہ کون سی ہے؟ مرکب بنائی۔ اب یہ کہتا ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیں لیکن دوسرا اسم اپنے پہلو میں حرف لیے ہوئے نہ ہو، یہ اس میں ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے، جیسے بال اور بک، بولو ذرا کیا لفظ ہے دونوں؟ بال اور بک، یہ دونوں جگہ کے نام ہیں۔ تو ہم انہیں ملا کے ایک لفظ میں پڑھتے ہوتے ہیں بالا بکا یا بالا بکو، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں دو اسم، دونوں شہروں کے نام ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ دوسرا ہے حضر موت، حضر موت دونوں الگ الگ ہیں اور ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا حضر موت۔ اب اس میں ایک چیز جو بتانے لگا ہے کہ ان کا پہلا جز ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی، اور دوسرا جز مورب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مورب۔
مبنی اور مورب کی تعریف جو میں نے بتائی تھی شارٹ سی، وہ کیا تھی؟ مورب جو تبدیلی قبول کرے، اعراب تو اس پہ بھی ہوتا ہے، مبنی پہ بھی، صرف یہ ہے کہ مورب پیچھے آنے والے فاعل کی وجہ سے اعراب چینج کرتا رہتا ہے، اور مبنی پیچھے جو بھی بدلتا رہے اپنی اندر تبدیلی نہیں لاتا۔ اس کی مثال بھی ہم نے پڑھی تھی۔ حذیفہ صاحب، ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے، کلاس شروع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب غیر مفید کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرکب غیر مفید کی قسم نمبر جو ہے وہ ہے مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور مرکب بنائی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم مرکب منع صرف پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ دو اسم ہوں گے اور دونوں اکٹھے ہوں گے ایک لفظ میں، ان کو ہم کہیں گے مرکب منع صرف۔ دو اسم اکٹھے ہوں اور ان کا پہلا جز حرف ہو تو اسے مرکب بنائی کہیں گے، اور پہلا جز حرف نہ ہو اسے ہم مرکب منع صرف کہیں گے۔ بولو ذرا، مرکب منع صرف کہیں گے۔ آگے جی، دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا پہلا جز مبنی ہوگا اور دوسرا جز معرب ہوگا۔ مبنی کی تعریف کیا تھی؟ جو تبدیلی قبول نہ کرے، اور معرب کی تعریف کیا تھی؟ جو تبدیلی قبول کر لے۔ اب یہ تبدیلی کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے تھا، تبدیلی کس سے ہوتی ہے؟ تو تبدیلی ہمیشہ پیچھے جو آنے والا ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو سمجھو اور اچھے طریقے سے۔ ایک ہوتا ہے عامل، کیا؟ اور ایک ہوتا ہے معمول، کیا؟ عامل ہوتا ہے عمل کروانے والا، اور معمول ہوتا ہے جس پہ عمل ہو۔ اگر کسی لفظ کے پیچھے کوئی عامل آئے اور معمول میں تبدیلی ہو جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے پیچھے عامل آئے اور تبدیلی اگلے لفظ میں نہ ہو تو اسے مبنی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اب میں مثال پہلی کلاس میں بھی دے چکا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں۔ جا، یہ عامل ہے، جا کیا ہے؟ جا زیدن، جا فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو جا زیدن، مررت رأیت زیدن، رأیت فعل فاعل ہے، زیدن مفعول ہے، تو رأیت زیدن ہو گیا۔ اور مررت بزیدن، مررت فعل فاعل ہے، با جار ہے اور زیدن مجرور ہے۔ اب دیکھو پہلی جگہ زیدن تھا جا کی وجہ سے، دوسری جگہ زیدن تھا رایتوں کی وجہ سے، اور تیسری جگہ زیدن ہے بے کی وجہ سے، یعنی حرف جار با کی وجہ سے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، غالباً نہیں بتایا تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ جا زیدن لکھ دوں ذرا سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، آپ کا کیا دل کر رہا ہے؟ جی کرو جی، ساؤنڈ چیک کرو۔ اچھا جناب، ابھی ہم آپ کو کیا سمجھانے لگے ہیں؟ معرب۔ معرب بنتا کیسے ہے؟ معرب تب بنتا ہے جب کسی لفظ کے پیچھے، دیکھیں ابھی زید ہے، زید ایک لفظ ہے، زید کیا ہے؟ لفظ ہے، زیدن۔ اب اس میں تبدیلی لانے کے لیے اس کے پیچھے کوئی عامل ہونا چاہیے۔ عامل ہم نے اس کے پیچھے لگایا جا، اب اس کی ترکیب کریں گے ہم، تب آپ کو سمجھ آئے گا۔
جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ آئے گی. ویسے تو بیٹھ کے بھی میں نے بتا دیا تھا اور آپ سمجھ بھی گئے تھے تھوڑا بہت, لیکن جو ابھی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے پکا پکا ذہن میں بٹھانا ہے. جا کیا ہو گیا جی؟ فعل. کچی پینسل کے ساتھ اپنی کتاب پہ لکھ لیا کرو. اگر بعد میں کوئی چیز مٹانی پڑے بندہ مٹا لیتا ہے, کاپی بھی چڑھا لیتا ہے, لیکن تھوڑی تکلیف کیا کرو. جا کیا ہو گیا جی؟ بولو. فعل. فعل نہیں ہوتا, فعل. اور زید فاعل. فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آئے گا, یہ یاد رکھیں. جب آپ ترکیب کر رہے ہوں گے نا, ترکیب, تو یہ یاد رکھیے کہ اگر پہلا فعل آیا ہے تو اس کے بعد فاعل ہی آئے گا, کیونکہ فعل فاعل کے بغیر ہو سکتا نہیں ہے. اب جا آیا زید, زید, زید آیا. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے, فعل کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا؟ فاعل. ہم عربی پڑھ رہے ہیں نا, عربی میں جا فعل اور زیدن اس کا, ابھی اس بات پہ توجہ کرو گے تو آپ کو جملے کی ترکیب بھی آئے گی اور ترجمہ بھی آئے گا, نہیں تو آپ کو کبھی بھی ترجمہ کرنا نہیں آئے گا. جب اس طرح دو جملے اکٹھے, دو فعل اور فاعل اکٹھے ہو جائیں تو سوال میں جواب آ گیا نا ملک صاحب بھائی, ترجمہ کے جو سی آپ نے پہلا ترجمہ فاعل کا کرنا ہے اور دوسرا فعل کا کرنا ہے. فعل اور فاعل جب اکٹھے ہوں گے, بھائی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی, تو پہلا ترجمہ آپ کس کا کریں گے؟ دوسرا اب کرو ذرا. زید آیا. ویسے تو آپ کرتے نا ترجمہ آیا زید, لیکن ترجمہ کرتے وقت آپ نے جس چیز کو, یہ نہیں ادھر جو میرے ادھر پڑا ہوا یہ بھی دے دو اور دوسرا لے آؤ, ایک اور ادھر پڑا ہوا. آپ نے کس چیز کو پہلے کرنا ہے؟ فاعل کا ترجمہ پہلے اور فعل کا ترجمہ بعد میں. تو معنی بن جائے گا زید آیا, زید آیا. اب سمجھو ایک اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں. زیدن کیا بن, جا کیا بن گیا؟ ایک تو فعل بن گیا نا, اور کیا بنا؟ انعام لینے کے چکر میں ہو تو بتاؤ. شاباش عامل, 10 روپے آپ کے پکے ہو گئے. بلکہ ہوں دے جی ویڈیو ویکنے والے دورے والے آن بھی اسی بنجے کران 10 روپے لبسوں. اے جی تسی اپنے ہاتھ نہ دو. یہ جی اس کا انعام ہے حبیب الرحمان صاحب کا. اٹھ کے گن تو اے ماشاء اللہ, واہ جی واہ. یہ 10 روپے انہوں نے لوٹ لیا ہم سے. جا کیا بن گیا؟ عامل. کیا؟ اب عامل کے بارے میں بتاؤ, یہ کیا کرتا ہے؟ تبدیلی کرتا ہے. کس میں؟ سامنے آنے, جو اس کے سامنے موجود ہے نا فاعل, اس میں تبدیلی کرتا ہے. کس طرح تبدیلی کرتا ہے؟ لفظ کے آخری حرف پہ حرکت لانے میں. لفظ یہ ہے زید, اس کا آخری حرف کیا ہے؟ دال, اور اس پہ وہ تبدیلی لاتا ہے زبر زیر پیش میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری ٹرم یہ ہے, اس میں دوسری ٹرم آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں. ایک تو عامل ہو گیا, یہ تبدیلی لائے گا کس پہ؟ بولو نا, معمول پہ. جی عامل کس پہ تبدیلی لائے گا؟ معمول پہ. یہ اس پہ تبدیلی لائے گا. نمبر 2, جا فعل, زیدن فاعل. اب تبدیلی کس کی لا رہا ہے؟ کس کی لا رہا ہے تبدیلی بتاؤ؟ اعراب کی. کس کی تبدیلی؟ اعراب کی. تو ایک لفظ آپ کے سامنے بولا جائے گا یا لکھا ہوا پڑھائیں گے آپ, مڑائے ہو, وہ کیا ہے؟ اعراب. کیا پوچھو بولو, کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو. جس کے اوپر یہ ہوتے ہیں
اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ لو جی آج لٹینے ہیں تو صدر حکم دسو وہ اس جگہ کا نام کیا ہوگا؟ تک ملک صاحب کہنا میں نے سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اعراب زبر زیر پیش، یہ جہاں ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو یہ اور تھوڑا چیٹنگ کراتا ہوں، دار پہنا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، جس جی نہیں مورب تو تبدیلی کیوں کہتے ہیں؟ مہربانی بیٹا دیکھو نا، ایک اعراب ہے زبر زیر پیش، جہاں یہ آئیں گے زبر ہوگی زیر ہوگی پیش ہوگی، دو زبریں دو زیریں دو پیشیں، اس جگہ کو کیا بولیں گے؟ اب تو میں نے بتا بھی دیا اگر آپ سمجھو تو، اس کو کہیں گے اے دار پر بچ کہنے، محل اعراب۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، محل کس کو کہتے ہیں؟ اور بولو کیوں گیا مسلمان افزا، خیر اگلی بار صحیح دار پہ، محل اعراب اعراب کی جگہ، محل اعراب اعراب کی، اچھا عامل جس اعراب کو تبدیل کرے گا اس کی جگہ کون سی ہوگی، اس کا محل کون سا ہوگا؟ یہ والا۔ اب بتاؤ زیدن میں محل اعراب کون سا ہے؟ اور نال انگل بھی رکھی ہوئی دال، تو یہ جو جا ہے یہ کس میں تبدیلی لائے گا؟ دال کی زبروں زیروں پہ۔ اب دیکھیے جا پیچھے آیا، اب اگلی اس کے متعلق آخری بات ہے، اس کو آپ نے پکا پکا ذہن شریف میں بٹھا لینا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ فعل کے بعد کیا آئے گا؟ فاعل، شاباش۔ فعل کے بعد کیا آئے گا؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، مرفوع، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ ہوں تسی مرفوع کے پتہ نہیں کیے ہوئے، پہلے تو اس کا وزن چڑھانا، مرفوع بروزن شاباش، مفعول، تو کیا اب مرفوع سے پیچھے آ جاؤ، رفع، کیا کس کو کہتے ہیں جی؟ نہیں، پیش کو، صرف ناو میں رفع، نصب، جر، پیش کو، زبر کو اور زیر کو۔ رفع ہو گیا پیش، جس کے اوپر رفع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع، اچھا بولو۔ اب دال کیا ہو گیا؟ مرفوع۔ اب سمجھو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جا کیا ہے؟ جلدی سے بولو، جا کیا ہے؟ فعل، اونچا بولو۔ زیدن کیا ہے؟ فاعل۔ فاعل جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ رفع والا، چاہے ایک پیش ہو چاہے دو پیشیں ہوں، اس کے اوپر یہی ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ اس دن بھی میں نے تھوڑا سا کسی کلاس میں پڑھایا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا جی۔ یہ کیوں لیٹا ہے؟ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ آپ ہی کو چھوڑنے کا بندوبست کسی اور کے ذمہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں بتوں کے پڑھ سیں آپ یہ چھوڑن ویسے تھے، وہ تو کوئی پڑھ ویسی۔ ابھی میں نے کون کون سی چیز آپ کو بتائی ہے؟ سب سے پہلے معرب، معرب تبدیلی قبول کرتا ہے، پھر تبدیلی لاتا کون ہے؟ ادھر دیکھو نا جو نظر آئے کچھ، کون جس پہ تبدیلی لائی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معمول۔ پھر جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور جس پہ جو معمول ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ عامل ہو گیا فاعل، عامل عمل کر تبدیلی لاتا ہے، یہ لکھ لو بیچک، عامل تبدیلی لاتا ہے، معمول پہ تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ بن گیا زیدن، کیا بنا؟ فاعل، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اب ہم دوسری مثال لکھنے لگے ہیں،
جناب. اب آپ نے بتانا ہے رائے تو زیدن کیا ہے. وقت پا دینا آج تو سامنے. رائی تو یہ آپ اپنے سامنے رکھیں. آپ کی بک کدھر ہے؟ یہ آپ کی ہے. آپ اپنی بک لے لو اور کھول کے رکھو اس کو بیٹا سامنے. جی رائی تو زیدن. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں فائل ہے کہ نہیں. جی نظر نہیں آ رہا تو میں ادھر ہو جاتا ہوں جناب. یہ ادھر ہو جاتا ہوں. اور دوستو اس جملے میں فائل ہے کہ نہیں. کون سا ہے جناب؟ زید. نہیں جی اگر زید ہے تو میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو نشانی بتائی ہے فائل کی. ادھر تو زیدن ہے. محل اعراب جو ہے دال ہے اور دال پہ دو زبریں ہیں. تو یہ تو پہلی نشانی غلط ہو گئی کہ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. کیا؟ تو یہ تو مرفوع نہیں ہے. جی رائی تو پورا کیونکہ آپ نے ابھی گردانہ نہیں پڑھی اس وجہ سے آپ کو صحیح نہیں پتہ چل رہا. ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے اس کو غور سے کر لینا. دو تین جماعتیں درس صرف کے آگے چلے نا سارے کھل جائیں گے آپ کے اوپر چیزیں. رائی تو اس میں ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. را بولو ذرا. یہ فعل ہے. تا اس میں ضمیر فاعل ہے. تا ضمیر ہے اور یہ کیا ہے؟ فاعل. اب اس کو دیکھو را فعل تا ضمیر اس کا فاعل. میں نے کہا تھا نا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے کہ نہیں اور پیش ہے نا اوپر تو آپ سمجھ لینا ادھر فاعل ہے. ادھر فعل اور فاعل جڑے ہوئے ہیں. رائی تو میں نے دیکھا. رائی تو میں نے دیکھا یہ متکلم کا صیغہ ہے. زیدن زید کو. اب دیکھو را ہو گیا فعل. ادھر دیکھیں بورڈ کی طرف نا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے. را فعل تا ضمیر فاعل زیدن کیا بن گیا؟ مفعول. اب ترجمہ کیجئے جی. ترجمے کی کیا میں نے بتایا تھا طریقہ. سب سے پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ فاعل کا کرو نا. فاعل کون ہے ادھر؟ میں. نہیں فاعل پہلے جی. میں نے زید کو دیکھا. میں نے زید کو دیکھا. فعل فاعل تھے تو فاعل کا اور بعد میں فعل کا ترجمہ ہوا تھا. ادھر پہلے فعل کا فاعل کا پھر مفعول کا اور پھر فعل کا بات ہے. میں نے زید کو دیکھا یا میں نے دیکھا زید کو. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا ترجمہ. میں نے دیکھا یہ اکٹھے ہو گئے زید کو. پہلے فاعل کا ترجمہ پھر فعل کا ترجمہ پھر مفعول کا ترجمہ. یہ جناب تو ساں ہک پتہ چل سی صرف تھوڑا جا اگے بن کے اتھے ہے جی منٹ 10 منٹ پتہ لگ سی. ٹھیک ہے جی. ابھی میں ملک صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا وہ کرنے لگا ہوں. یہ نا بالکل اس کے متعلقہ نہیں ہے چونکہ نا آپ کا لیکن آپ کی تشفی کے لیے تھوڑا سا گردان ہے. اس میں یہ لکھ رہا ہوں نا آخری اب میں لکھنے لگا ہوں. جی میں آخر میں آ گیا ہوں ایک دم اچانک سے نا. درب دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتے دربتما دربتن دربتو دربنا. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اس ایک مرد نے مارا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ایک مرد نے مارا. میں نے مارا میں نے دیکھا. اس کے ساتھ سمجھ آ گئی جناب. یہ بات میں آپ کو سمجھ آ گیا تھوڑا سا بہت مزے میں سمجھ آ سی انشاءاللہ. جس میں بھی اس ٹائپ کا سیگا دیکھو آپ درب تو
नसर तो, फाल तो, हसब तो या हसिब तो। ठीक है जी, तो आप समझ लो कि मुतकल्लिम का सीगा है। अच्छा, इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल, क्योंकि ये बात बहुत फैल जाएगी और हमारा जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा, जो आज जहां तक मैं पढ़ाना चाहता हूं। ये समझ आ गया आपको? अब इसमें कौन है जी आमिल, बताओ जल्दी से बताओ, आमिल कौन है यहां पे? रा, रा फेल है और तो फाइल है। इस तो को फाइल बनाने वाला ये रा है। जिस तरह मैंने बताया था कि फेल के बाद फाइल जब आएगा तो वो क्या होगा? हमेशा मरफू। इसी तरह जब मफऊल आएगा तो वो हमेशा क्या होगा जी? इससे बनाना है, क्या लिखा मैंने? मंसूब होगा, उसके ऊपर हमेशा जबर होगी। कौन सा? जो क्या होगा? मफऊल। बोलो ना, मफऊल कौन सा होता है? जिस पे काम होता है। देखो ना, ज़ैदन, मैंने देखा किसको? तो जो देखा गया वो कौन है? ज़ैद। मफऊल हो गया ना, जो देखा गया वो मफऊल है, तो ये यहां पे ज़ैद है। अब उधर क्या था? ज़ैदुन। फाइल हमेशा मरफू होता है और मफऊल हमेशा क्या होता है? मनसूब। वहां इस पे जो तब्दीली लाई ना पेश वाली, वो फाइल होने की वजह से है, और यहां जो तब्दीली आई है दो जबरों वाली ज़ैद के ऊपर, ये मंसूब मफऊल होने की वजह से है। ठीक हो गया जी। तीसरा है मररतु बिज़ैदिन। मररतु, मररतु बताओ जी क्या है? राइतो की तरह है कि नहीं? राइतो की तरह है, तो इसका मतलब आप समझ लें कि ये भी वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। वहां था ना, मैंने देखा, यहां मरर फेल है और तो जमीर इसका फाइल है, तो फाइल हमेशा मरफू होता है ना जी मलिक साहब? मरर तो, मैं गुजरा। मरर गुजरना, तो मैं गुजरा किसके पास से? ज़ैद के पास से। अब ये ज़ैदिन की जो दाल के नीचे जेरें हैं, ये हमने तलाश करनी है किसने दी हैं। फटाफट दसो जी, उच्च बोलो। शाप, क्या बोला? दोबारा बोलो। बा की वजह से। ये बा देखिए आपने, बिज़ैदिन। बा कौन से हुरूफ में से है? शाबाश, हुरूफे जारा। और हुरूफे जारा का कमाल क्या है? वो जिसके पीछे आते हैं अगले के नीचे जेर ले आते हैं। यहां इसने जेर लाई, अब पीछे फेल आमिल बदलता गया और आगे माले राब भी बदलता गया, तो ये क्या बन गया जी? बताइए। मोरब। क्या? अब समझ आ गई है? और मबनी वो बड़ा अपने जगह ढीठ होता है। जा मूसा, राई तो मूसा, मरार तो बेमूसा। इसे मबनी कहते हैं। पीछे जो मर्जी आमिल आए, ये अपनी जगह कायम दायम रहता है। इधर इसने ना ज़ैद ने तब्दीली कबूल कर ली थी ना, लेकिन ये तब्दीली कबूल, शेर भी आपको बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? मबनिया बाशद के मानद बरकरार, मोरबा बाशद के गर्दद बार बार। ये इधर से सुन के लिख लेना, लिखने का टाइम नहीं है अभी। अभी ये हमारे एक टॉपिक क्लोज हो गया। आगे पढ़ो जी। वहां जी, मुझे दो किताब। मुरक्कब मने सिर्फ पढ़ा गया है, और ये जो हमने पढ़ा था, पहला जुज मबनी और दूसरा मोरब होता है। बाला, बाला ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए, और बक्का, बक्को, ये बदलता रहता है। अब आगे कहता है जी, तो जान यानी समझ कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा कुल कलमा का
जुज होता है। जो मुरक्कब गैर मुफीद है वो कलमा का हमेशा जुज होता है। कलमा किसको कहते हैं? लफ्ज को। क्या? हमने इधर एक लफ्ज लिखा था बाला बक्का, तो बाल अलग जगह है और बक अलग शहर है, दोनों शहर हैं अलग अलग। हजर मौत, हजर अलग है और मौत अलग जगह का नाम है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये अभी देखो इधर ये पूरा लिखा हुआ है, अब हम अलग अलग लिखते हैं। तो ये एक जुज हो गया और ये, अब समझ आ गया जुज। अब ये एक कलमा है पूरा बाल बक, लेकिन जुज अलग अलग है दोनों। ये जो लिख रहा है ना कि मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा कलमा का जुज होता है। जैसे गुलाम जैदिन, गुलामो एक है, जैदिन अलग है। कायमुन इंदी है जी, वो मेरे नजदीक खड़ा है। अहदा अशरा 11, दिरहमन, हाँ अहदा अशरा दिरहमन 11 जो है वो दिल। और जा बाला बक्का, ये सारे एक दूसरे के क्या है जी? और बोलो ना, ये सारे गैर मुफीद है ना। अहदा अशरा भी, गुलाम जैदिन भी और बाला बक्का भी वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या कहता है? मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा कलमा का जुज होता है। ये एक उसकी निशानी आपको उसने बता दी है। और चलो जी सवाल अगला आ गया, जुमले के लिए कितने अल्फाज होने जरूरी हैं? बताओ जरा, किसी को बता दो। जुमले के लिए कम अज कम 2 लफ्ज होने जरूरी हैं। वो 2 लफ्ज या तो लफ्जों में होंगे, जैसे दराबा जैदुन, ये दोनों अलग अलग है ना, दराबा भी लफ्ज है और जैदुन भी। या जैदुन कायमुन, या तकदीरन होंगे। अब ये समझानी थी बात आपको, एक होता है लफ्जी, एक होता है तकदीरी। क्या होता है जी? लफ्जी वो होता है जो लफ्जों के अंदर नजर आ रहा होता है। तकदीरी वो होता है लेकिन नजर आता, जैसे कि इद रिब, बोलो जरा, इद रिब के अंदर क्या छुपा हुआ है जरा बताइए, इसका तर्जुमा करो जी। इद रिब, ये तर्जुमा करो ना, क्या हो गया ना? तू मार तक किदाओ जैसे किताब ताकि करो बद नजर आवे ना, तू मार। ये इदरिब में तू किधर है? तो इदरिब में अंता जमीर छुपी हुई है। इस छुपी हुई को हम क्या कहते हैं? तकदीरी। क्या बात समझ आई है? लफ्जों में नजर नहीं ना आ रहा अंता, तो जो लफ्जों में नजर आए उसे लफ्जी कहते हैं, और जो लफ्जों में नजर ना आए वो सही वहां उसे तकदीरी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप जुमला बनाएंगे, कभी कभी 2 लफ्ज सामने नजर आएंगे, कभी लफ्ज लिखा हुआ नजर नहीं आएगा लेकिन उसके अंदर मौजूद होगा, वो भी जुमला होगा। देखो ना, ये तू मार एक जुमला है ना। अच्छा जी, आगे जनाब। और दूसरी बात यह है कि 2 लफ्ज तो होंगे ही होंगे ना जुमले में, फेले अमर ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये फेल अमर है। अमर में ये हमेशा चूंकि अमर किया जाता है सामने वाले को, जो मौके पे मौजूद होता है ना, उससे कहा जाता है तू कर। ठीक है, अच्छा आगे चलो जी। अगर कोई बंदा सामने मौजूद ना हो और आप उसकी तरफ पैगाम भेजें कि फलाने अमान की आंख भाई तू ही कर, तो ये अमर नहीं होता। क्यों ना मलक साहब? इट इज अ रिक्वेस्ट। ये उसको रिक्वेस्ट की जाती है भाई, जो यानी फलाने बंदे मां भेजा हुआ है ना भाई, जो कर छोड़ बिल वास्ता जी, बहुत बिला वास्ता हो गया ना, वास्ते के, हाँ बिल वास्ता हो गया। ठीक है, बिला वास्ता वो होगा जो सामने इधर अभी आप बैठे हो ना, तो मैं कहूं उठो मानवी हो, सारे पढ़ो। अब ठीक है, ये आगे जी कहता है कि जुमले में 2 लफ्ज तो जरूर होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जुमला 2 तो लाजमी है, 2 से ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुमला ही होगा। आगे जी फायदा, जब जुमले के कलिमात ज्यादा हों,
اب جو زیادہ کی بات اس نے بتائی ہے نا، تو اس کے اندر ایک بات چھپی ہوئی تھی، اس نے کہا وہ بھی بتا دوں جلدی سے. جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے. کون سا، جس جملے میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ اسم ہیں، یہ فعل ہیں یا یہ حرف ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تب آپ ان کو جدا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آگے جی، دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول. دیکھنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں. مسند جس کی نسبت کی جائے اور مسند الیہ جس کی طرف کی جائے. ذرا ایک دفعہ بولو، مسند کون سا ہوتا ہے؟ جس کی نسبت کی جائے اور جس کی طرف کی جائے. ابھی دیکھو، حمزہ کہتا ہے، حمزہ کو یہ کہتا ہے سمیم. حمزہ قاری صاحب کا شاگرد ہے. اب اس کی نسبت میری طرف ہوئی نا، تو یہ کیا بن گیا؟ مسند. بولو. اور میری طرف کی گئی تو میں کیا بن گیا؟ مسند الیہ. الیہ نہیں بولنا، الیہ. اچھا جی، مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں اور جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے. نحو کا کام ہی یہ ہے، پہلے جملہ بنا کے دیتی ہے، پھر جملے کا معنی ایسا بہترین تاکہ ایک ایک چیز کی حقیقت واضح ہو جائے. اب ہم جو آج سے 2 کلاس پہلے پڑھنے والے تھے وہ سبق آ گیا ہے، اس کی طرف آپ نے پوری توجہ دینی ہے. جی، علامات اسم. کوئی لفظ لکھا ہو آپ اس کو کیسے پہچانو گے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ آج آپ کو تمیز کرنی آ جائے گی. تمیز سمجھ دو، کمیز نہ سمجھ دو. اسی کمیسا میں کمیز پڑھنے ہیں نا. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کمیس، سواد اینڈ پہ آتا ہے. چولا، اس کو کیا بولتے ہیں سارے بولو؟ قمیص. سورہ یوسف میں آیا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص گئی تھی نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو اس کا ذکر آیا ہوا سارا. وہ پھر آپ قرآن میں پڑھ لینا کبھی، اللہ نے توفیق دی تو. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، آپ اوور آل دیکھ لینا، تجربہ کرنا، ہمارے گھروں میں جب دیکھا جاتا ہے نا بھی جگہ کم پڑ گئی ہے، سب سے پہلے جو چیز نکالی جاتی ہے وہ ہے دینی کتابیں اور قرآن پاک. یہ کسی مدرسے سے بھیج دو یار تک میں بےدبی پی ہوندی، یہ نہ لا کے وہ تو کڈنے، باقی کوئی چیز ایسی نہیں نکالی جاتی. کل کی پرسوں میرے پاس 3-4 توڑے آئے ہیں کتابوں کے، اور کتابیں ایسی ایسی نایاب کی جو مجھے چاہیے تھی اللہ نے بھجوا دی. ٹھیک، اس پہ میں اپنی مور لگا کے اپنی لائبریری میں ان کو میں فٹ کر رہا ہوں تاکہ ساری زندگی وہ ان کو اس کو بہت ثواب ملے گا. اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا آپ نے تو اور حساب سے نکالی ہے، نیت کر لو کہ میں نے یہ لائبریری کے لیے پیش کر دی ہیں تاکہ یہ پڑھی جائے. اچھا، اور ایسی ایسی مہنگی کتابیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اس بات کو آپ نے پوری توجہ سے، جتنی پرانی کتاب ہوگی اتنی غلطیوں سے بھی پاک ہوگی اور اتھینٹک بھی ہوگی. جیسے جیسے نئی کتابیں آ رہی ہیں ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو آپ پرانی کتاب آپ کو ملے تو اسے فٹافٹ لے دیے کرو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پرانی کتابیں اتوار بازار میں بک رہی ہیں، لاہور اور پنڈی اور پشاور فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوئی، اللہ معاف فرمائے. اور جوتے جو ہیں وہ شیشوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹانگ والے نڈیاں تھلائیں جھکا میں بھی نہ تھے تو کڑیاں بھی. خیر چلو، بہرحال کہتے ہیں جی اسم کی 11 علامتیں ہیں. علامت کس کو کہتے ہیں یار؟ نشانی. کس کو؟ ہاں بھائی جی، فلانی کس کی میں نام لوں جس میں آپ کا بھی گڈ انٹرسٹ ہو نا. آپ کا انٹرسٹ بہت کم چیزوں میں رہ گیا. اچھا چلو، موبائل. دیکھا سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے. موبائل میں نے لیا آئی فون، تو یہ سب نے کہا آئی فون کی کیا کیا نشانی ہے جی؟ یہ آئی فون کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. واہ، مجھے بہت پسند ہے یہ چیز. ہاں، بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. یہ کہتا ہے جو میرے اندر فنکشن ہے وہ میرے مطابق چلو تو میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کروں گا. اگر تم کہو نا کہ میں تمہارے مطابق، بالکل بھی نہیں. کیونکہ میں نے اپنا ایک نام بنایا بڑی مشکل سے. اگر میں تو نال ہی ہو جاتی ہے خلط ملط ہو جائے تو پھر میرا تو نام ختم ہو ویسے. ہاں، کتنے لوگوں نے کیمرے اور کتنے کتنے موبائل نکلے ہیں، لیکن سب
کوئی کہتا ہے نا آئی فون، او بہترین کیمرہ ہے، تو اس نے نام بنایا نا جی، اپنا کوئی اس نے وقار بنایا ہے نا، معیار رکھا ہے تو وقار اور عزت بنی ہے نا. تو آپ بھی اپنا وقار بنائیں اور اپنا معیار رکھیں. بھائی جامعہ ریاض الاسلام میں، جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام، آپ کو نام پورا اپنے جامعہ کا یاد ہونا چاہیے. جامعہ تو جامعہ ہو گئی، یونیورسٹی کو، ادارے کو جامعہ کہتے ہیں. اور غوثیہ حضرت غوث پاک کی نسبت سے، معینیہ حضرت معین الدین اجمیری کی نسبت سے، رضویہ بتاؤ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، ریاض ہمارے حضرت صاحب کا اس میں گرامی تھا مفتی محمد ریاض الدین. ریاض کا مطلب ہوتا ہے باغ، ریاض الدین حسین الدین، تو کیا نام ہو گیا جی؟ ریاض الاسلام، اسلام کا باغ. جامعہ غوثیہ معینیہ رضویہ ریاض الاسلام. ٹھیک ہے. تو ادھر جو بچیوں کا مدرسہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ جامعہ قادریہ ریاض البنات. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلو یہ تو ویسے ضمناً آ گئی باتیں. شروع میں اب اسم کی علامات، یہ نشانیاں، کوئی بھی لفظ ہوگا، یہ 2-3 تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسم. کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں لکھوں گا نا 2-3 لفظ، آپ نے فٹافٹ بتانا یہ کون سے ہیں. اب بتائیے یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. شاباش. کیوں بھائی؟ الف اور لام اس کے شروع میں آیا ہوا ہے. جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے آپ نے سمجھ جانا ہے دیکھتے ہی یہ اسم ہے. تو نمبر 2 اور کوئی لکھوں؟ ہاں، الکتاب، القرآن، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں. اب دوسری نشانی اس نے بتائی ہے کہ اس کے آخری حرف پہ کیا ہو؟ تنوین ہو. زید، حامد، نصیر، سوا، بن، ازا، بن، کچھ بھی آخری حرف پہ 2 پیشیں دیکھو تو آپ سمجھ لو کہ یہ بھی لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. تیسری نشانی جی، اس کے شروع میں حرف جر میں سے کوئی ہو. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. اب دیکھو نا، یہ زید لکھا ہوا تھا، اسی کی شروع میں میں نے لگا دیا بزیدن. اب بزیدن لکھا ہوا ہے نا کہیں بھی، تو آپ نے سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ بولو نا، اسم ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے با آئی ہوئی ہے. اگلا کہتا ہے جی مسند الیہ ہو. کیا ہو؟ مسند الیہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، جس کی طرف نسبت کی جائے تو زید قائم، کون کھڑا ہے؟ زید. اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا، تو اس طرح ہو گیا. آگے جناب، مضاف ہو، جیسے غلام و زیدن. غلام و زیدن اردو میں اس کی نشانی کیا بتائی تھی؟ جس کے ترجمہ کرتے وقت کا، کے، کی آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. مصغر ہو، وہ اسم کیا ہو؟ مصغر ہو، اس میں چھوٹائی پائی جائے. کیا؟ چھوٹائی. چھوٹائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے رجلن، بولو ذرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرد. رجلن کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں اگر آپ نے مصغر استعمال کرنا ہے، جا بھی مک کوئی نہ کیڑے پاس چلو جنا. رجالن، میں نے کیا لکھا ہے؟ رجلن کا مطلب کیا تھا؟ مرد. رجالن کا کیا ہوگا پھر؟ چھوٹا مرد. کیا مرد؟ مصغر کا مطلب ہوتا ہے جس میں چھوٹائی پائی جائے. تو سیدھا ہو تو بڑا. ہاں ہوں سمجھ گئے ہو؟ دیکھچا بھائی ون جو دیکھ چان تو اس کا چاہ کے آندھی جو کو ایک جان دی دیکھ چان بھائی اتنی تھوڑا سا سامان ہے تو ایڈی بڑی دیکھ چان دی. سمجھ گئے جی؟ آگے جناب، اس میں اس کی نسبت ہو کسی طرف، جیسے کہ بغدا
بغدادی، جمال الدین بغدادی ایک ہمارے ہیں، آپ نے آپ کو کہتے ہیں چلا این پورے سولے، وہ ہیں، آپ کہتے ہو جی میں مدنی ہوں، بھائی کیوں مدنی کہلواتے ہو؟ اس لیے کہ میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں، یا مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہیں نا، تو یہ ان کی نسبت ہے ادھر، جو مکے میں نازل ہوئی مکی، جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ مدینہ. جیسے ہم بریلوی ہیں، اہل السنہ والجماعت تو ہیں نا، بریلوی ہماری ایک نسبت ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ جو بریلی شریف کے رہنے والے تھے اور ادھر کے فاضل بھی تھے، تو ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. لوگ اس پہ بھی چڑھتے رہتے ہیں، وہی تو کہ بریلوی آ گئے. اچھا، اس بالکل گرائے میں ملا سکتے جی. جیسے کہ کوئی لاؤ نا مرزائی تم ماڑا تو آگے جی کسی لفظ میں دو بندوں یا دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو، آپ نے سمجھ لینا یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. کیا تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ دو کو. کس کو؟ شاباش. کسی لفظ میں بہت ساری چیزوں یا بہت سارے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہو جسے ہم جمع کہتے ہیں، اسے بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی لفظ کیا ہے؟ اسم ہے. کیا ہے؟ شاباش. جیسے رجلن ایک مرد، رجالن بہت سارے مرد، اور رجلان دو مرد. اب آپ دیکھیں نا رجلن لکھا ہوا تب بھی اسم ہے کیونکہ اینڈ پہ آئی ہوئی ہے تنوین. رجلان دیکھیں تب بھی آپ نے سمجھ جانا ہے اسم ہے کیونکہ یہ دو مردوں کی بات ہو رہی ہے. رجالن آپ دیکھیں تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ بہت سارے مرد یعنی جمع ہے، اس لیے یہ لفظ اسم ہے. آگے کہتا ہے موصوف ہو. موصوف کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کے اندر کوئی صفت موجود ہو. موصوف بروزن مفعول، وزن لنے ٹیلی نہ لائے کرو. ہاں، موصوف بروزن. شاباش. آگے جناب آج کی اس کلاس کی آخری علامت اسم کی، موصوف کی اس نے مثال دی جیسے جا رجل عالم. ترجمہ کرو. عالم مرد آیا، مرد عالم آیا. اچھا آگے جی آخری ہے تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہو. کس کے ساتھ ملی ہو؟ لفظ کے ساتھ. جیسے داربا تن، بولو ذرا. داربا، داربا کون ہوتی ہے؟ داربن مارنے والا ایک مرد، داربتن مارنے والی ایک عورت مار سکتی نا نال ہاتھ نال. ہاں تو سمجھ گئے ہو؟ یہ تا نظر آئے نا، یہ والی تا، یا فاطمہ تو، بولو ذرا. فاطمہ تو یا فاطمہ تن، یہ جو تا ہے نا یہ نظر آئے تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ لفظ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. کیا ہے؟ اب 11 آپ کو پتہ لگ گئی ہیں اسم کی علامتیں. اب آپ کو اسم ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بعض اوقات کوئی لفظ اسم ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم و بیش، بہت گھٹ بل کے. تو لہذا ابھی ہمارے نحو میر کا درس ختم ہوا. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.